انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تتقون لعلکم تعقلون۔ سورہ یوسف کا آخری حصہ ہے۔ پورا واقعہ حضرت یوسف کا اسم گرامی قرآن مجید میں 27 دفعہ آیا ہے، جن میں سے 25 دفعہ صرف سورہ یوسف میں آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا قصہ بیان کرنے کے بعد پھر ہمیں مخاطب کیا ہے۔ دنیا میں جاتے ہو، سیر کرتے ہو، یہ دیکھتے نہیں ہو کہ دنیا کس طرح گزر رہی ہے، کیا حالت ہے۔ جو کچھ ان کا حال ہوا ہے وہی آپ کا حال ہوگا۔ جو اچھے لوگ ہیں آج بھی لوگ ان کو اچھے عنوان سے یاد کرتے ہیں، جو خراب ہیں ان کو آج بھی لوگ خراب عنوان سے۔ کتنی قومیں ہیں جن کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا، کتنی قومیں ہیں جن کو تباہ و برباد نہیں کیا گیا، لیکن تھوڑی بہتی ان کا مواخذہ کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ آپ صحیح ڈگر پر نہیں چل رہے۔ آج آخری حصہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب کر رہا ہے نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور انہیں یہ فرما رہا ہے کہ آپ اس طرح کہیں۔ قل قال یقول قول، اس کا امر قل آتا ہے۔ یہ جیسا کہ ذکر کل بھی کیا تھا، 1379 دفعہ یہ لفظ آیا ہے۔ کل حاضہ آیا تھا، آج حاض ہی ہے۔ حاض ہی کا معنی بھی اشارہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ لفظ 205 دفعہ آیا ہے۔ سبیلیں آپ لگاتے ہیں پانی کی، سبیل کس کو کہتے ہیں؟ راستے کو۔ زکوٰۃ کے جو 10 حصے بیان کیے گئے ہیں ان میں ایک ابن السبیل کا بھی ہے۔ خمس کے جو 6 حصے بیان کیے گئے ہیں ان میں سید، یتیم، مسکین کے ساتھ ابن السبیل یعنی مسافر۔ یہاں راستہ، مسافر بھی راستہ چلتا ہے، مختلف طور پر جا رہا ہوتا ہے۔ یہ سبیل کا لفظ قرآن مجید میں 190 دفعہ آیا ہے۔ ادعو، دعائیں کرتے ہیں آپ۔ خوش نصیب ہیں وہ آدمی جو نماز کے بعد دعا بھی کرتے ہیں، وگرنہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں دیکھو یہ بندہ مجھ سے اتنا بے پرواہ ہے، اس کو پرواہ ہی نہیں میری، مجھ سے مانگتے ہی کچھ نہیں۔ تو دعا مانگنا بھی اچھا ہوتا ہے۔ دعا یدعو دعاءً، یہ جو صرف پرانے زمانے میں پڑھتے تھے، آج کل تو صرف کو بھی کم کر دیا گیا ہے تاکہ ہمیں زحمت نہ ہو۔ ڈالڈا کی پیداوار ہے کہ ہمارا ذہن زیادہ کام نہیں کرتا۔ تو دعا یدعو دعاءً ناقص کا باب ہے۔ اس کا معنی گویا کہ کیا کرنا ہوتا ہے؟ دعا کرنا۔ بصیرت، بصارت، دیکھنا، آنکھیں۔ بصارت ہو تو آنکھیں، بصیرت ہو تو دل۔ بہت بڑے ایک حافظ تھے، حافظ محمد عنایت صاحب، وہ جہلم کے رہنے والے تھے، گوڑا کے۔ بچپنے میں ہی ان کی آنکھیں چلی گئیں۔ ان کے والد صاحب ان کو لے گئے نجف اشرف۔ تو ظاہر ہے کہ بیٹا ہے، بیٹا بھی ابھی ایک ہی تھا، تو وہ بھی نابینا ہو گیا ہے، تو کافی پریشان تھے۔ گڑ گڑا کر دعا مانگی ہے اللہ سے، اور زری کے بالکل قریب جا کے بیٹھ گئے ہیں، روتے رہے۔ آنکھ لگی، ایک آواز آئی ہے، اس کو یہ پتہ نہیں کس کی آئی ہے کس کی نہیں، مولا کی ہی ہوگی۔ اس نے کہا کہ آپ کو بصیرت چاہیے یا بصارت؟ اب یہ ان پڑھ تھا بیچارہ، نہ اس کو بصارت کا پتہ تھا نہ بصیرت کا پتہ تھا۔ اس نے کہا بصیرت۔ تو حافظ صاحب میں بصیرت اتنی تھی کہ پوری دنیا میں ہم نے واحد حافظ دیکھا ہے جو کبھی اشتباہ نہیں کرتے تھے قرآن مجید میں۔ جہاں سے بھی سنے، پیچھے کر کے سنے، سامنے کر کے سنے، حروف انہوں نے خود نوٹ کیے تھے، الفاظ خود نوٹ کیے تھے، جملے خود نوٹ کیے تھے کہ اتنے لفظ ہیں قرآن مجید میں، اتنے حرف ہیں، اتنے کلمے ہیں، الف اتنا ہے، بے اتنا ہے۔ یہ اصل ہوتا ہے قرآن مجید کے ساتھ محبت۔ طلبہ کرام، اگر آپ کو بھی ان چیزوں کے ساتھ محبت ہوتی تو آپ کچھ تو نہ کچھ تو کرتے نا۔ کبھی الفاظ گن لیتے، کبھی انا گن لیتے، آپ کے مشبہ بالفعل ہے، لاکن گن لیتے کتنا ہے، کانڈا گن لیتے کتنا ہے، لمبا گن لیتے۔ تو یہ اصل ہوتا ہے توجہ۔ توجہ اس وقت ہوتی ہے جب استاد بھی 24 گھنٹے مدرسے میں بیٹھا ہو اور طالب علم بھی 24 گھنٹے مدرسے میں بیٹھا ہوں، اور وہ پھر رہنمائی کرے کہ آپ کو اس طرح کرنا چاہیے۔ تو گویا وہ کبھی اشتباہ نہیں کرتے تھے۔ حافظ محمد عنایت ان کا نام تھا، اور پھر وہ استاد العلماء کے پاس کتابیں بھی ایم اے کی کلاس تک، یعنی آپ کا جو شرح العلوم ہے اس تک پڑھے ہیں، 8-10
کلاسی ہوتے تھے، سب سے پہلے آنے کے بعد وہ دہراتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے قابل بھی وہی تھے۔ بعد میں سرگودہ مدرسہ میں بڑی مدت تک وہ حفظ قرآن کراتے رہے۔ تو بصیرت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اندرونی بصیرت، دل کی بصیرت۔ یہ بصیرت، بصارت، بصر، بصارہ، یہ سارے کے سارے قرآن مجید میں 150 دفعہ ہیں۔ تابعنی، تابع یتبع، تبعاً، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پیروی کرنا۔ یہ لفظ قرآن مجید میں 190 دفعہ ہے۔ سبحان کا لفظ، سبحان اللہ، تسبیح، یسبح ہو، تسبح ہو، سبح، یہ لفظ سارے کے سارے قرآن مجید میں 97 دفعہ ہیں۔ رسول، مرسل، مرسل، رسالہ، یہ جتنے لفظ ہیں رسالت کے ساتھ جن کا ربط ہے، یہ 496 دفعے ہیں قرآن مجید میں۔ قبلہ کا 321 دفعہ قرآن مجید میں قبل کا لفظ جو ہے وہ موجود ہے۔ وحی، آپ سنتے تو ہیں کہ جبرائیل وحی لے کر آتے تھے، کبھی باضابطہ ویسے بھی وحی ہوتی تھی۔ یہ وحی کا لفظ قرآن مجید میں 81 دفعہ آیا ہے۔ اہل اگر ویسے پتہ نہ ہو تو انما یرید اللہ میں آپ اہل البیت کہتے ہیں۔ اہل کا لفظ قرآن مجید میں 126 دفعہ ہے۔ القرا بستیوں کو کہتے ہیں، شہریوں کو کہتے ہیں۔ لاہور بھی قرا ہے، کراچی بھی، چھوٹا گاؤں جو ہے اس کو بھی قرا کہتے ہیں۔ مکہ میں کوئی قرا کہا گیا ہے۔ یہ لفظ قرآن مجید میں 56 دفعہ آیا ہے۔ یسیر و سیر، سیر کرتے ہیں، سیر کرنا بہت اچھا ہے، اس سے انسان کی صحت برقرار رہتی ہے۔ واک کرنا بہت اچھا ہے، اس سے انسان کی صحت، میں نے تو کئی دفعہ بیان کیا ہے کہ ہمارے لیے جو ہے وہ سرگودہ سے 12 میل دور واجب تھا کہ پچھلے ٹائم 1:30 گھنٹہ پہلے غروب سے ہم جائیں۔ ایک میدان تھا تقریباً 4-5 فرلانگ 6 فرلانگ، وہاں جائیں، دوڑتے بھاگتے تھے، وگرنہ پھر اسی مسجد میں اگر موجود ہوتے تو استاد صاحب اسی وقت کہتے تھے دوڑو، منہ بند رکھو، ناک کھلا رکھو، ناک سے سانس لو، اتنا دوڑو کہ پسینہ آ جائے۔ یہ سیر قرآن مجید میں 27 دفعہ آیا ہے۔ جیسے بصارت کا معنی دیکھنا ہوتا ہے، نظر، اس کا معنی بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ آپ کی زبان میں بھی جیسے آپ کہتے ہیں نظر ٹھیک نہیں، نظر میں گڑبڑ ہے، آنکھیں دکھانی ہے، یا مثلا نظر کا معائنہ کرنا ہے۔ یہ لفظ قرآن مجید میں 133 دفعہ ہے۔ کیفا، کیسے، یہ 83 دفعہ ہے۔ کانا 1450 دفعہ ہے۔ عاقبہ، عاقبت، نتیجہ، آخر، یہ قرآن مجید میں 82 دفعہ جو ہے وہ آیا ہے۔ اس واسطے سورہ والشمس والضحیٰ میں عقباہا بھی ہے۔ الذین، الذی، الذین تو 2 دفعہ آیا ہے، لیکن الذین، الذی یہ سب ملا کے 1078 دفعہ آیا ہے۔ اور کبھی آپ دیکھنا چاہیں قرآن مجید میں یا ایھا الذین کتنا ہے تو 93 دفعہ ہے۔ تو یہ 93 دفعہ، الذین 2 دفعہ ہے، اللذان 1 دفعہ ہے، الذین، الذی یہ سب ملا کے 1078 دفعہ آئے ہیں۔ دار، دار کس کو کہتے ہیں؟ گھر کو، یہ 57 دفعہ۔ آخرت 250 دفعہ۔ خیر یہ 212 دفعہ آیا ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالی اپنے رسول کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے، سورہ یوسف کا آخری حصہ